بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1942 ہے اور آج سورۃ الاحقاف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 24 اور 25، 24 and 25۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلما پھر جب رأوہ انہوں نے دیکھا اس کو، عارضاً ایک بادل، مستقبلا سامنے چلا آ رہا ہے، اودیتہم ان کی وادیوں کے، قالوا تو انہوں نے کہا، ہذا یہ عارض بادل ہے، ممطرنا بارش برسانے والا ہم پر، بلکہ ہوا وہ ہے، مستعجلتم جس کی تم جلدی طلب کرتے تھے، بھی اس کو، ریح ہوا ہے، فیہا اس میں، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، تدمر وہ تباہ و برباد کر دے گی، کل شیء ہر چیز کو، بامر ربہا اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا پھر وہ ہو گئے، لا یرا نہیں دکھائی دیتا تھا، الا سوائے مساکنہم ان کے گھروں کے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلا دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم لوگوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا۔ دوسری بات، اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ تیسری بات، تمہارا یہ گمان غلط ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی۔ چوتھی بات، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ پانچویں بات، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ چھٹی بات، غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ساتویں بات، ایسے مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے اس عذاب کی مانگ کی تو اس وقت تو اس نبی نے یہ جواب دے دیا تھا کہ عذاب لانا اللہ کا کام ہے، میرا کام تو بس متنبع اور چوکنا کرنا ہے۔ اس کے بعد ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق ان پر عذاب کو مسلط فرمایا، جس کا ذکر ان آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب اس قوم نے بادل کی شکل میں اللہ کے عذاب کو آتا دیکھا تو وہ لوگ اس بادل کی ظاہری صورت سے دھوکا کھا گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک بادل ہے، اور بادل تو بارش برساتا ہے، اور یہ ہم پر بارش ہی برسائے گا۔ لہذا وہ لوگ اس بادل سے مطمئن ہو گئے، بلکہ خوش ہو گئے کہ یہ ہم پر بارش برسائے گا تو ہم اپنی کھیتی کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا کہ قوم عاد پر بارش کو ایک طویل مدت تک کے لیے روک دیا گیا تھا، تو جب اس قوم نے عذاب کو آتا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش لے آیا ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان لوگوں نے جب اس بادل کو آتا دیکھا تو کہنے لگے کہ ہود نے ہم سے جھوٹ کہا کہ ہم پر عذاب آئے گا، یہاں تو بارش آ رہا ہے، وہ تو رحمت والی چیز ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام باہر نکلے اور اس بادل کو دیکھ کر اس بادل کے آنے کا پتہ لگایا اور کہا کہ جس کو تم بارش والا بادل سمجھ رہے ہو وہ تو عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک زوردار آندھی ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ بل وما استعجلتم بھی ریح فیہا عذاب علیم۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر ہنستا ہوا نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ کا اندرونی حصہ نظر آتا ہو۔ آپ کا ہنسنا تو بس مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ جب کبھی آپ بادل یا ہوا کو آتا دیکھتے تو اس کی ناگواری آپ کے چہرے پر نظر آ جاتی تھی۔ میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، لوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اب ان پر بارش برسے گی، اور میں دیکھتی ہوں کہ جب کبھی آپ بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے سے ناگواری جھلک جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم کو اللہ نے اسی ہوا کے ذریعے عذاب دیا، اور انہوں نے بھی جب اس عذاب کو دیکھا تھا یہی کہا تھا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہوا یا آندھی جو تم پر آ رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے تمہاری ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ تمہارے گھر، باغات، مال، مویشی اور تمہاری جانیں سب کچھ برباد کر ڈالے گی۔ جب وہ آندھی ان پر آئی تو ہر طرف ریت ہی ریت نظر آتی تھی، ان کے گھر کے علاوہ انہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ریت ترے دفن کر دیا اور انہیں ان کے جرم کی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا جرم کرتے ہیں اللہ انہیں ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے بادل کو آتا دیکھا تو وہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلانے لگے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ عذاب ہے تو انہوں نے دیکھا کہ جو باہر ہیں یعنی جانور یا انسان، وہ لوگ ہوا میں آسمان اور زمین کے درمیان پروں کی طرح اڑ رہے ہیں، تو دوسرے لوگ اپنے گھروں میں جا کر بند ہو گئے، مگر اس ہوا نے ان کے دروازوں کو بھی اکھاڑ دیا۔ پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے ان پر ریت کو انڈیل دیا، اور وہ ریت کے تلے 7 رات اور 8 دن تک مسلسل دبے رہے، اور ان کی کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے ریت کو ہٹا دیا اور پھر ان سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔